کمیٹی کوئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں بنی، بلکہ آرگینکلی مختلف لونڈی کے طور پہ انہوں نے اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے کہا کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ احتجاج سے اختیار کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کا قتل عام ہوا، اور دین ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بار بار وہ نوٹیفکیشن لے کے واپس آ جاتے رہے ہیں، اور ابھی پھر یہ اسی گیما گیمی میں ہیں یا فوج کے اگینسٹ ہیں۔ کیوں؟ یہ ان سے وفاداری ثابت۔ آج ہمارے ساتھ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر پروفیسر نعمان عارف موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یا آپ کہہ رہے ہیں ایکشن کمیٹی میں آگے، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ میں جو درس و تدریس بھی کرتا رہا ہوں، اس میں بھی مزاحمت ہی کرتا رہا ہوں۔ مقصد دینا چاہیے اپنی زندگی کو، کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک باوقار، معیاری اور باعزت زندگی اپنے ملک میں دینے کی جدوجہد کریں۔ تو اس لیے پھر اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ایک بڑا فیصلہ لیا، اور ایکشن کمیٹی بنائی ہی ہم نے تھی 2022 میں۔ جب آپ نے ایکشن کمیٹی کی بیس رکھی تو اس میں آپ کتنے لوگ تھے اور کن لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کی شروعات ہے، یا جو آغاز ہے، یا جو اس کا بیس کیمپ ہے، وہ ایکشن کمیٹی کوئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں بنی، بلکہ آرگینکلی مختلف، جیسے کہ اب نا مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ٹوٹ جائے گی، یا یہ جو ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ سیاست میں آنے کے لیے اس طرح کا جو ہے پیچھے بیس اس طرح کی بنا رہے ہیں، یا عوام کو اپنے ساتھ اکٹھا کر۔ تو اقتدار جو ہے 78 سالوں سے اقتدار کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ چند مخصوص خاندان ہیں، وہ کبھی نون لیگ میں تھے، وہی خاندان جب ہوا چلی تو پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ یہ کھلواڑ ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ جو سیاست ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایک منشور کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایک جماعت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ 78 سالوں سے انہوں نے اپنے جو ہے نا تجوریاں بھری ہیں، اور اس نظام کو ایک لونڈی کے طور پہ انہوں نے اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا۔ صحت کا وزیر ہے، شاید وہ MBBS۔ دیکھیں یہ ہم نے بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، کہ مسئلہ یہ ہے نا حامد، دیکھیں کہ جو لوگ نااہل ہیں نا، وہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے یاماہا موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے، اب ان کے پاس درجن درجن لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، جبکہ عام انسان کا ٹریک ریکارڈ، اس کی ہسٹری آپ نکال کے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مثلا آپ کو میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ چلیں آپ کو صحت دے، لیکن آپ نے اپینڈکس کا ایک آپریشن کروانا، ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی، آپ مجھ سے کروائیں گے؟ آپ کو کبھی بھی نہیں کروائیں، کیونکہ میں اہل نہیں ہوں، اس کی ذمہ داری ہے وہ ایک ایسے بندے کو دے دی ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنی پوری انسانوں کی جو صحت کی ذمہ داری ہے، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری ہے، وہ ایک ایسے بندے کو اس پہ بٹھایا ہوا ہے جس کا جو اس میں وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں جو ختم ہونی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہو سکی، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا سارا سی؟ پوری قوم جو ہے اس نے ایک ریفرینڈم کر دیا کہ ہمیں اس نظام کے اندر تبدیلی چاہیے، ہمیں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کرنی ہیں۔ لیکن شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم مہاجرین کی سیٹیں یا اس طرح سے تبدیلی کر دیں گے آئین میں، تو پھر یہ آزاد ریاست جموں کشمیر نہیں رہے گی۔ 2-3 ہو گئے، آئی تھنک اس سے اوپر پلس ہو گئے، تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آگے کا کیا پلان ہے؟ اس کے باوجود بھی اس طریقے سے، یعنی کہ احتجاج کر کے ان حکمرانوں سے ان نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، تسلیم کیے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور دوبارہ جو ہے نا ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے واپس آ جائیں ان لوگوں پہ اعتماد کرتے ہوئے جو پہلے ہی کئی دفعہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ وہ پریکٹس ریپیٹ کریں۔ اب ہمیں اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا ہوگا، اور یہ ہر طرف جو اس وقت تک ہماری رائے ڈیولپ ہو رہی ہے، ہر بندہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو نالائق لوگ ہمارے، اب یہ جو لڑائی ہے، یہ سفر ہے، یہ احتجاج سے اختیار کی طرف بڑھنے جا رہا ہے۔ مومن بندے ہیں یا اتنا ہی وہ اس نظام سے تنگ ہیں، تو اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیں، اپنی پارٹی رجسٹر کریں، آئیں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں،
الیکشن میں بیٹھے انہیں پتہ چلے کہ ہم کتنے ہنگاروں پہ بیٹھتے ہیں. جی جی ہم اسی بارے میں عوام سے مشاورت کر رہے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کا کشمیر کے ریلیٹڈ کیا موقف ہے؟ آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. پھر یہ مختلف لوگ آپ پہ یا ایکشن کمیٹی پہ تنقید کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ خود مختار ڈھولا ہے, کی اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی. جی مختلف طرح کے یہ اس حکمران طبقے کی طرف سے ہیں جو محلوں میں رہتا ہے, جو عام انسان کی زندگی سے دور ہے. وہ اس کو جان بوجھ کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں یا فوج کے اگینسٹ ہیں. کیوں؟ یہ ان سے وفاداری ثابت کر کے نہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے گا, یا تو وہ اپنے اقتدار کے چکر میں اس طرح کے بہت سے الزامات لگاتے ہیں. جو ایکشن کمیٹی کی جو ناقص پالیسیاں ہیں, اس ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کا قتل عام ہوا, اور دین ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بار بار وہ نوٹیفکیشن لے کے واپس آ جاتے رہے, اور ابھی پھر یہ اسی گیما گیمی میں, اور یہ ایک پورا پروسیس ایسے ہی لے جا رہا ہے. بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی میں جو اہل لوگ ہیں, دیکھیں میڈم طاہرہ توقیر جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل عزت ہیں. ان کی بہت زیادہ سٹرگل ہے اس عوام. ہم نے نہیں مروائے, یہ انہی ظالموں نے جنہوں نے یہاں پہ ایف سی اور پی سی منگوائی ہے اس عوام کی تحریک کو کچلنے کے لیے. یہ ظلم انہوں نے کیا ہے, ہمارے لوگوں کو شہید انہوں نے کیا ہے. ان کے بیٹے کا ریسنٹ بیان بھی گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شوکت نواز میر صاحب کے پاس آئی فون کہاں سے, ٹھیک ہے, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا مہنگا وہ فون لے کے گھوم رہے ہیں. اور سیکنڈ پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ کہہ کہ آپ کو باہر سے کتنی فنڈنگ ہوتی ہے, یا آپ کے ساتھیوں کو باہر سے کتنی فنڈنگ ہوتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فار ایگزامپل اگر آپ الیکشن میں آ جائیں تو سعد انصاری اور دانش ایڈوکیٹ اور یہ باقی لوگ یہ بھی آپ کے حلقہ احباب ہیں, دوست ہیں, اور وہ مائنڈ نہ کریں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سعد انصاری صاحب الیکشن میں آ جائیں تو لوگ سمجھیں کہ ایک بندہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں الیکشن میں آنا, دوسرا کہے گا نہیں میں نے آنا ہے. کیونکہ ابھی عوامی جوائنٹ ایکشن کے نانگی اڈے کی جو ڈیڈ ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ 2001 میں ہوا. اس وقت سے لے کے آج تک چند ہزار روپے ہی صرف بلدیہ کو اس اڈے سے جنریٹ ہو رہے ہیں. 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اگر اس اڈے کو ڈیولپ کیا جائے. ابھی آپ نے اچانک سے سوالات پوچھے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اس شہر کے لیے بیسک موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ کیا کی جا سکتی ہیں. پھر حکمران مسلط ہیں, خاص طور پہ میرپور شہر کی بدنصیبی یہ ہے اس کے اوپر ایک خاندان نے حکومت کی ہے, اس کے پاس کوئی اہلیت نہیں تھی. یہاں پہ ایک موروثی نظام چلے آ رہا ہے, وہ دادا سے بیٹا, بیٹے کی بھی 50 سالہ حکومت ہے, پھر اب ان کا بیٹا. اب میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. ہم سب لوگ ایک مخصوص وقت میں اس دنیا پہ آئے, اور ایک مخصوص وقت ہوگا جس میں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو بڑی سمجھ لیں کہ تھوڑی سی عجیب طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, جیسے ڈنگر کہہ لیا یا اور اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے. مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتی. نہیں نا امید ہر اقبال اپنی کشت ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کا ساقی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حامد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز. جیسا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے مختلف طرح کے بیانات گردش کرتے ہیں. کوئی انہیں راہ کا ایجنٹ کہتا ہے, کوئی انہیں خود مختار ٹولہ کہتا ہے. آج ہمارے ساتھ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر پروفیسر نعمان عارف موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں آزاد کشمیر کی جو موجودہ سیاست ہے, آزاد کشمیر میں جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو حکومت کی جانب سے معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا, عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مستقبل کیا ہے, اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. پہلے آپ درس اور تدریس کے ساتھ آپ کا تعلق رکھا, پھر یکدم مذمت کاری کی فیلڈ یا آپ کہہ رہے ہیں ایکشن کمیٹی میں آگے, یہ کیسے پاسبل ہوا؟ میں جو درس اور تدریس بھی کرتا رہا ہوں اس میں بھی مزاحمت ہی کرتا رہا ہوں. جتنے بچے میرے سے پڑھے ہیں الحمدللہ میں نے انہیں سر جھکانا کبھی نہیں سکھایا, سر اٹھا کے جی نہیں سکھایا. تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جس سماج کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں حامد, یہاں پہ عام انسان کے دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کو ایک ایسا مقصد دینا چاہیے اپنی زندگی کو کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک باوقار, معیاری اور باعزت زندگی اپنے ملک میں دینے کی جدوجہد کریں. تو اس لیے پھر اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ایک بڑا فیصلہ لیا اور اپنی جاب سے ریزائن کیا, اور پھر میں جو ہے نا فرنٹ لائن پہ کام. آپ نے ریزائن کب کیا؟ یہ میں نے 2024 میں کیا تھا. اور دین آپ کتنا عرصے بعد آپ نے ایکشن کمیٹی میں شمولیت اختیار کی؟ ایکشن کمیٹی بنائی ہی ہم نے تھی 2022 میں.
جاب کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑا جاب کے دوران ہی؟ جی. تو وہ ایکشن کمیٹی کی تحریک ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ میرے پاس آپشنز دو ہی تھے کہ میں یا تو اپنی جاب کو کنٹینیو کرتا اور یا پھر کہ میں اپنی مزاحمت کی لائن کو کنٹینیو کرتا. تو میں نے اپنی ذات کو سیکریفائز کیا اور میں نے مزاحمت کی لائن کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ مزاحمت کار بنے یا اس نظام میں اتنے دکھ درد ہیں، یا کیا ریزن تھی؟ مطلب انسان کے بیک اینڈ پہ ہوتا ہے، انسان کی کوئی تھنکنگ ہوتی ہے جو ایک طرف انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں نے اس طرف ہی جانا ہے یا میں نے یہی کام کرنا ہے، تو اس کے بیک پہ کیا تھا؟ حامد اس طرح کہ دیکھیں انسان ہے نا، جس طرح کا ڈیٹا اس کے مائنڈ میں انپٹ کیا جائے گا اسی طرح کے اس کے ایکشنز ہوں گے. میں نے اپنے ماسٹرز کی جو ڈگری حاصل کی نمل سے، اس میں میں نے ریسرچ کی فیض احمد فیض پہ اور ان کی اسٹرگل پہ. میں نے ایم فل کیا تو ایم فل پہ میں نے ریسرچ کی حبیب جالو پہ، اور ایک پابلو نرودا شاعر ہیں اور ان کی بھی بہت بڑی اسٹرگل ہے، چلی کے وہ شاعر تھے. تو ان شخصیات سے مجھے جو انسپریشن ملی، ایک تو اس نے مجھے جو ہے نا زندگی میں سر جھکا کے نہیں بلکہ ظالموں کے خلاف جدوجہد کرنا سکھایا. دوسرا جو میرے والد صاحب تھے، شروع سے ہی ان نے مجھے کوئی دیو مالائی کہانیاں، جنوں پریوں کی کہانیاں سنا کے بڑا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ دنیا بھر کے انقلابیوں کی داستانیں سنائی. زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اس بات کی تربیت کی. اور میں نے پھر ایک وقت میں اسی لائن کو، اسی شعبے کو، اسی سمجھ لیں کہ رستے کو اپنایا اور آج میں ایکشن کمیٹی کا حصہ ہوں. اچھا، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے ایکشن کمیٹی بنائی، مطلب جب آپ نے ایکشن کمیٹی کی بیس رکھی تو اس میں آپ کتنے لوگ تھے اور کن لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کی شروعات ہے یا جو آغاز ہے یا جو اس کا بیس کیمپ ہے وہ میرپور سے ہے؟ جی بالکل، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے 2022 میں ہمارے چند ہی دوست تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، سعد انصاری صاحب، رضوان کرامت صاحب، یہ دانش ایڈوکیٹ صاحب، اور ہم چند دوست تھے. ہم شروع میں ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک دری جتنے لوگ ہوتے تھے، ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور اسی کے گرد ان کے ساتھ شہر نہیں تھا جڑتا، شہر انہیں ایکسیپٹ نہیں تھا کرتا. تو وہیں سے ہماری جدوجہد شروع ہوئی. ہم چند لوگ تھے اور ثابت قدمی، مستقل مزاجی ایک ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پہ الحمدللہ آج قوم ہمارے ساتھ. اچھا، تو جب ایکشن کمیٹی کی جب آپ نے یہاں سے میرپور سے بنائی اور دین مختلف سیکٹر سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، مظفر آباد سے بھی ہوئے اور کوٹلی سے بھی ہوئے، اسی طرح آزاد کشمیر بر سے ہوئے، تو اس میں سب سے پہلے جو لوگ تھے کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن ادا کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا نام لیے بغیر ایکشن کمیٹی ادھوری ہے، تو ان میں کیا نام ہے؟ ایسا ہے کہ حامد بھائی دیکھیں، ایکشن کمیٹی کو جب عوام لے کے چلے نا، چند لوگوں کی جدوجہد سے یہ کامیاب نہیں ہوئی. جب عوام کی وسیع پرتوں میں ایکشن کمیٹی نے اپنی جڑیں بنائی ہیں تو تب یہ کامیاب ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں، میں اس کا ریگارڈ کروں گا جو ہمارے پونچھ کے ساتھی ہیں. اس وقت 2022 میں مجھے یاد ہے جب ہم ادھر میرپور میں ایکشن کمیٹی کی تحریک کو لے کے چل رہے تھے، یہاں پہ ہم نے ایک 15ویں ترمیم لے کے آئے تھے، وہ اس کے خلاف ہم نے ریزسٹنس کی. اسی طرح پونچھ میں پیپلز رائٹس فورم بنا ہوا تھا، انہوں نے اس فورم کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ریزسٹنس کی. مظفر آباد میں اسٹوڈنٹس نے اس کو احتجاج کو لیڈ کیا. وہ ایک وقت تھا 2022 کا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ پوری قوم کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آوازیں بھی ظلم و بربریت کے خلاف آوازیں ہیں، ایک جیسی آوازیں، تو ہم سب مل کے کیوں نہ کام کریں. پھر 2023 میں جب ہم پہنچے تو مختلف جگہوں پہ ایکشن کمیٹیز خود سے بھی بننا شروع ہوگی. ہم نے 2023 میں جو مئی میں احتجاج کیا وہ یہاں بھی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا، ایون ڈڈیال میں ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا، کوٹلی میں ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا. پھر ہم سب لوگوں نے سر جوڑے کہ کیوں نہ ہم سب مشترکہ پلیٹ فارم ایک بنائیں. پھر ہم نے سپٹمبر 2023 میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جو مشترکہ سب ایکشن کمیٹیز کی نمائندگی اس میں موجود ہے، وہ مشترکہ پلیٹ فارم پھر ہم نے بنایا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا جو پلان تھا یا آئیڈیا تھا اور اس کے بعد جو آپ نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اس میں یہ سب کی کنٹریبیوشن ہے یا آپ نے عوام سے رائے لی یا آپ نے جو آپ کے کور ممبر ہیں یا جو جتنے بھی لوگ ہیں یا انہوں نے خود سے کیا یہ سارا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے آرگینکلی یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے. ایکشن کمیٹی کوئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں بنی، بلکہ آرگینکلی مختلف جس جگہ سے جو اچھی بات لگی وہ ہم نے اٹھا لی. اور پورے آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ بھی لوگ وہ اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں وہ ایک اپنا شعور رکھتے تھے، ان کے اپنے تجربات بھی تھے. ہم نے کلیکٹیو وزڈم سے استفادہ حاصل کیا اور یہ تحریک بنی. شروع میں یہ جو تحریک تھی
یہ آٹے کے لیے تھی اور بجلی فری بجلی کے لیے تھی. اس کے بعد یہ تحریک حکمرانوں کی مراد کے خاتمے کے لیے تھی. اس وقت ہمارے یہی 3 مطالبات تھے. بڑھتے بڑھتے جیسے جیسے ہم عوام سے جڑتے گئے, عوام کے اپنے مطالبات تھے, ہر علاقے کے اندر لوگوں کے اپنے ایشوز تھے, تو ان مسائل کے گرد ہم نے لوگوں کو جمع کیا. جی جی. اچھا, جیسے کہ اب نا مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ٹوٹ جائے گی, یا یہ جو ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ سیاست میں آنے کے لیے اس طرح کا جو ہے پیچھے بیس اس طرح کی بنا رہے ہیں یا عوام کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں, ان سارے پوائنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ لوگوں کے ابہام ہے کہ ایکشن کمیٹی ٹوٹ جائے گی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. ان کو بہت سی غلط فہمیاں پہلے بھی تھی. جب 11 مئی کا لانگ مارچ ہوا تو ان کی یہی غلط فہمی تھی کہ چند ہزار لوگ نکلیں گے واپس چلے جائیں گے. تو جب لوگ نکلے تو انہوں نے پورے سسٹم کو جام کر دیا. آخر ان کو بجلی بھی سستی کرنی پڑی, آٹا بھی سستا کرنا پڑا. اسی طرح یہ جو لانگ مارچ ہوا ہے یہ بھی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے سوچا کہ شاید ہم بلیک آؤٹ کر دیں گے, ہم انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں گے, یا پھر کہ ہم سائفر لے کے آئیں گے, عوام ان سے متنفر ہو جائیں گے. سب کو منہ کی کھانی پڑی ہیں. الحمدللہ ایکشن کمیٹی جو ہے مظلوم انسان کی آواز ہے, اور عام انسان کی دعائیں جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. ہم ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں حامد بھائی کہ ہم مختلف میٹنگز میں جاتے ہیں نا, تو یقین کریں کہ لوگوں کے آنسو جو ہے نا ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ خوشی کے آنسو کہ کس وقت کس طرح وہ 30 ہزار 25 ہزار ہر نارمل میرپور کے اندر نارمل گھر کے اندر بل آتا تھا, جس کے گھر آج 1200 بل آ رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اب اچھا پڑھا سکتے ہیں, ان کو اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں, عیدوں پہ ان کو کپڑے بنا سکتے ہیں, اس مظلوم انسان کی دعائیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, جس کی بنیاد پہ الحمدللہ یہ آج تک ناکام نہیں ہو سکی. اچھا جی, آپ مجھے بتائیے کہ جو آزاد کشمیر کی جو 78 سالہ سیاست ہے, اس 78 سالوں میں آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے جو 78 سالہ کی تاریخ ہے, میں سمجھتا ہوں ایک تو عوام کی تاریخ ہے, ایک اقتدار کی تاریخ ہے. اقتدار کی بات کریں تو اقتدار جو ہے 78 سالوں سے اقتدار کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ چند مخصوص خاندان ہیں, وہ کبھی نون لیگ میں تھے, وہی خاندان جب ہوا چلی تو پیپلز پارٹی میں آ گئے, وہی خاندان پی ٹی آئی میں چلے گئے. کبھی ان کے قائد عمران خان تھے, کبھی نواز شریف تھے, تو کبھی زرداری ہو گئی. تو یہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. جو سیاست ہوتی ہے نا, یہ سیاست نہیں ہے. یہ جو یہ جس کو ہم سیاست کا نام دے رہے ہیں, یہ کھلواڑ ہے, یہ انسانیت کی تذلیل ہے, یہ دھوکہ دہی ہے. جو سیاست ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ایک منشور کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ایک جماعت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کا دل کر رہا ہے یا ماحول اس جماعت کا بن رہا ہے تو آپ اس میں چلے جائیں گے, تو کل کو ماحول بدلا تو آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند خاندان ہیں, 78 سالوں سے انہوں نے اپنے جو ہے نا تجوریاں بھری ہیں, اور اس نظام کو ایک لونڈی کے طور پہ انہوں نے اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا. اور عام انسان آپ دیکھ لیں, 1916 میں مجھے ایک بزرگ ملے, 1916 میں انہوں نے بتایا کہ ہماری فیملی یہاں سے ہجرت کر کے انگلینڈ گئی تھی روزگار کے لیے. آج 2026 آ گیا, 110 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ یہاں پہ اگر ان کا سورس آف انکم کی بات کریں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے انگلینڈ کا ویزا لگوانا ہے, ہم نے کس طرح سعودی عرب دبئی جانا ہے. 1 صدی گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کا سورس آف انکم یہاں پہ روزگار کا ذریعہ یہی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا ہے. یہی داستان ہے عام انسانوں کے ساتھ. تو یہی محرومیاں ان کو ملی ہیں, یہی محکومیاں ان کو ملی ہیں. جبکہ حکمرانوں کی آپ 78 سالوں کا کوئی ایک بھی خاندان جو اقتدار میں آیا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جھونپڑیوں سے محلوں میں پہنچ گئے. وہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے یا موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے, اب ان کے پاس درجن درجن لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں. جبکہ عام انسان کا ٹریک ریکارڈ, اس کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس نظام میں سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ اس طرح کا آڈٹ کا سسٹم نہیں ہے, یا کوئی کیا چیز ہے جس وجہ سے یہ جو بھی لوگ ہے جو اپنا پیسہ سمجھ لیں کہ ڈبل ٹرپل کہہ رہے ہیں, ٹرپل کہہ لیں, وہ کرنا چاہتا ہے تو سیاست میں آ جاتا ہے, بڑے کم ایام میں وہ امیر ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی خامی کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں اس کے اندر سب ویسے تو بے شمار خامیاں ہیں, ایک خامی کو نہیں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی خامی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس نظام کے اندر سب سے بڑی جو میری نظر میں خامی ہے وہ پسماندگی ہے. یہ ایک پسماندہ نظام ہے, آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے. دنیا کے جو جدید ترین نظام ہے نا, چاہے آپ تعلیمی نظام کی بات کریں,
چاہے آپ عدالت انصاف کے نظام عدالت کے نظام کے اوپر بات کریں، چاہے آپ صحت کے نظام کے اوپر بات کریں، تو وہ جدید ترین نظام ہے، جبکہ ہم لوگ آج بھی پرانے میتھڈز کے تھرو اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں گے آپ کو آج بھی وہی رجسٹر قلم لے کے وہ اتنے بڑے کمرے بھرے ہوئے رجسٹر سے، وہ آج تک وہ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ یا ڈیجیٹل شکل اختیار نہیں کر سکا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا نظام ایک تو پسماندہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نہ تو کوئی مطلب شفافیت ہے اور نہ ہی اس کے اندر انصاف ہے، یعنی کہ نہ میرٹ ہے. جتنی خرابیاں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پسماندگی کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اس نظام کو جدید طرز پہ ڈیولپ کریں، ایجوکیشن سسٹم کو جدید کریں، عدلیہ کے سسٹم کو جدید کریں، تو یہ سارا کا سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا کا سارا نظام اگر ہم بہتر کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو سیاستدان ہیں اس کی میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن میرے اکارڈنگ انہیں کی ہوتی ہے. جی آپ اس بات سے کتنا کہ ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا جو وزیر تعلیم ہے، آئی تھنک جو ہوگا اس کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہوگی، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا ہوگا. جو ہمارا صحت کا وزیر ہے شاید وہ MBBS ہی نہ ہو. تو اس طرح سے، اور اس میں نوجوانوں کی کیا کنٹریبیوشن آپ سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے نا حامد، دیکھیں کہ جو لوگ نااہل ہیں نا ان کے ہاتھ میں ہم نے اختیار دے دیا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. یہاں پہ اقتدار میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی برادری ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ دولت ہے، اور جو جھوٹ مکر فریب کے گر زیادہ جانتا ہے وہ اقتدار تک پہنچ جاتا ہے. اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی کہ جو ہے نا اس نے کوئی اس کے پاس کوئی پراپر ایکسپیرینس ہو یا نالج ہو یا کوئی ڈگریز ہوں کہ اس نے مخصوص فیلڈ کا نالج وہ رکھتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ انہیں چند لوگوں سے جو نوسر بازیاں کر کے حکومت میں آتے ہیں انہی میں سے کوئی جو ہے نا وزیر صحت بن جاتا ہے، کوئی وزیر تعلیم بن جاتا ہے، کوئی وزیر خزانہ بن جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے نا حامد کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. یہ جو نااہلیت ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ کو میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ چلیں آپ کو صحت دے لیکن آپ نے اپینڈکس کا ایک آپریشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی، آپ مجھ سے کروائیں گے؟ آپ کو کبھی بھی نہیں کروائیں گے، کیونکہ میں اہل نہیں ہوں اس چیز کے. آپ ایک سرجن سے ہی کروائیں گے جو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایک انسان کا جو آپریشن ہے وہ بھی کسی ایسے بندے سے آپ نہیں کروائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہے. جبکہ ہمارے دوسری طرف مسئلہ کیا کہ ہم نے پوری جو اپنی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ایک ایسے بندے کو دے دی ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہے. ہم نے جو اپنی پوری انسانوں کی جو صحت کی ذمہ داری ہے، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری ہے، وہ ایک ایسے بندے کو اس پہ بٹھایا ہوا ہے جس کا جو اس میں وہ اہل ہی نہیں ہے. پورا جو نظام ہے اس کے اوپر نااہل لوگ مسلط ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. وہی نااہل لوگ، وہ ان کی پسماندہ قسم کی سوچیں ہیں، وہ انہی کے اندر زندہ رہتے ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ملک کس طرح چلانا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کیسے ہوگی. ہاں بالکل یہ چیز. اچھا اگلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے سیاست پہ آپ نے بات کی تھوڑی سی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ MLA یا MPA یا جو بھی بنتا ہے تو اس کی کم سے کم تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں تعلیمی قابلیت تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے کوئی ماسٹرز ڈگری یا گریجویٹڈ تو ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک فار ایگزامپل انگلش میں MA کیا ہوا ہے تو اب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ نے کوئی جو ہے نا وہ نظمیں تو نہیں سنانی، ٹھیک ہے. آپ نے جو بیسیکلی جو بیسک کرائٹیریا ہے سیاست کا وہ یہ ہے کہ جو سماجیات کے علوم ہیں، جو سماجی سائنس ہے، جو فار ایگزامپل اگر بے روزگاری ہے، بے روزگاری کیسے ختم ہوگی، ایک پورا پلان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا اپنے لوگوں کو ناخواندگی سے نکالنا ہے، لٹریسی سے نکالنا ہے، جہالت سے نکالنا ہے، تو اس کا پورا ایک پلان ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اس کے علاوہ ایک بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں. ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو ان کے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے نکال سکے، ان کو ایک صحیح رستہ دکھا سکے. تو سیاست کا جو کرائٹیریا میرے نزدیک وہ جو اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو مخصوص جو مسائل ہیں لوگوں کے، ان کے اوپر جو ہے نا نالج ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پلان آف ایکشن ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں ان چیزوں سے.
اچھا، یہ تو ہمارے سوالات ہو گئے کہ ہم آپ کا موقف جاننا چاہ رہے تھے مختلف پرسپیکٹیو سے. اب ہم چلتے ہیں ایکشن کمیٹی پہ اور جو موجودہ سیاست ہے اس پہ. تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں جو ختم ہونی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہو سکی, تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا سارا سین؟ دیکھیں, ایک پوری قوم نے ایک ریفرینڈم کر دیا نا 4 اکتوبر کو. جب یہ معاہدہ ہوا تو اس وقت پوری قوم جو ہے نا وہ باہر تھی. جو کوہالہ نہیں تھے پہنچے انہوں نے بھی شٹر ڈاؤن پہیہ جام کر کے شہر بند کر کے اس احتجاج کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہوا تھا. پوری قوم جو ہے اس نے ایک ریفرینڈم کر دیا کہ ہمیں اس نظام کے اندر تبدیلی چاہیے, ہمیں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کرنی ہیں, ہمیں مراد ختم کرنی ہے, ہمیں تعلیم چاہیے, علاج چاہیے. تو اس کے باوجود بھی اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں, ریاستیں قوموں سے وجود میں آتی ہیں, قومیں ریاستوں کو جنم دیتی ہیں. جو آئین ہوتے ہیں وہ آئین ریاست سے جو عوام کے وعدے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے نظام چلے گا. جب ایک طرف پوری قوم کھڑی ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سسٹم کے اندر یہ چیزیں تبدیل چاہیے, تو پھر ایسا کون سا جواز رہ جاتا ہے کہ وہ ختم نہ ہو. لیکن شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم مہاجرین کی سیٹیں یا اس طرح سے تبدیلی کر دیں گے آئین میں تو پھر یہ آزاد ریاست جموں و کشمیر نہیں رہے گی, پھر یہ آپ کشمیر کا کچھ حصہ کہہ لیں یا اس طرح سے کہہ لیں, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور سیکنڈ پہ یہ ہے کہ جس معاہدے پہ عمل درآمد ہوا تھا اس پہ جو ایک مقررہ ٹائم تھا وہ بھی اب ٹائم گزر گیا ہے, 2-3 دن ہو گئے آئی تھنک, اس سے اوپر پلس ہو گئے. تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آگے کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ تو ایک تو یہ ہے نا کہ اس وقت تمام تر اضلاع میں اور تحصیلوں کی سطح پہ بہت بڑی مشاورت جاری ہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے بیٹھا ہوا یہ ڈسکشن کر رہا ہوں تو ہمارے بہت سے اجلاس مختلف آزاد کشمیر کے حصوں میں اس وقت بھی جاری ہیں اور ہم عوام سے رائے ڈیولپ کر رہے ہیں, ان سے مشورہ لے رہے ہیں. اب آگے کا جو رستہ ہے, ظاہر ہے یہ تو بات ایک کلیئر ہوگی کہ جب ہم نے گزشتہ 3 سالوں سے آپ دیکھیں حامد کہ ہم کئی دفعہ ان گنت دفعہ شٹر ڈاؤن کر چکے ہیں, پہیہ جام کر چکے ہیں, ہم ان گنت دفعہ جو ہے لانگ یعنی کہ انٹری پوائنٹس بند کر چکے ہیں, ہم نے 2 دفعہ بڑے لانگ مارچ کیے ہیں. اس کے باوجود بھی اس طریقے سے یعنی کہ احتجاج کر کے ان حکمرانوں سے ان نے ہمارے مطالبات نہیں مانے, تسلیم کیے لیکن اس کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں کیا. اب انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا ہے, ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے. اگر تو وہ غلط ہے تو آپ ایگریمنٹ نہ کرتے, ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے کہ ہم عمل درآمد کریں گے, اس کے باوجود بھی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ دوبارہ ہم لانگ مارچ کی کال دیں, دوبارہ وہی پریکٹس ریپیٹ ہو, دوبارہ انٹری پوائنٹس بند ہوں, دوبارہ ہماری شہادتیں ہوں, ہمارے نوجوان شہید ہوں, اور دوبارہ جو ہے نا ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے واپس آ جائیں ان لوگوں پہ اعتماد کرتے ہوئے جو پہلے ہی کئی دفعہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ وہ پریکٹس ریپیٹ کریں. اب ہمیں اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا ہوگا, اور یہ ہر طرف جو اس وقت تک ہماری رائے ڈیولپ ہو رہی ہے, ہر بندہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو نالائق لوگ ہمارے نظام کے اوپر مسلط ہیں ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور خود ایکشن کمیٹی اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے. اب یہ جو لڑائی ہے, یہ سفر ہے, یہ احتجاج سے اختیار کی طرف بڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان سمپل اگر ہم کہیں تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو عملی طور پر سیاست میں حصہ لیں گے, اور یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, اختیار اپنے ہاتھ میں. یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ اس سے پہلے بھی ایکشن کمیٹی پہ یہی تنقید کرتے تھے کہ اگر فار ایگزامپل وہ اتنے مومن بندے ہیں یا اتنا ہی وہ اس نظام سے تنگ ہیں تو اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیں, اپنی پارٹی رجسٹر میں آئیں, ہمارے ساتھ مقابلہ کریں, الیکشن میں بیٹھیں, انہیں پتہ چلے کہ ہم کتنے ہنکاروں پہ بیٹھتے ہیں. جی ہم اسی بارے میں عوام سے مشاورت کر رہے ہیں. اگر عوام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے تھرو آپ اقتدار میں آئیں تو ہم الیکشنز کے تھرو اقتدار میں آئیں گے. اگر ہمیں عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشنز کے تھرو نہ آئیں کیونکہ الیکشن یہاں پہ جس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی ساروں کو پتہ ہے, اس کے اندر بھی بہت سی جو ہے نا بے ضابطگیاں ہیں, تو پھر ہم ایک انقلابی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں. ہم اس سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. ہم ان حکمرانوں کا تخت الٹنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. عوام دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, عوام کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بتائیے گا کہ آپ کا کشمیر کے ریلیٹڈ کیا موقف ہے؟ آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں یا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارے ترانوں کا بھی حصہ ہے, ہماری جو ہے وہ تدریسی نظام کا بھی حصہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو اس میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کیا موقف ہے یا آپ کا پرسنل ذاتی کیا موقف ہے؟
دیکھیں اگر آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے موقف کی بات کریں تو ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اس نظریے سے بالا تر ہے، چاہے خود مختار کی بات ہو یا چاہے الحاق پاکستان کی بات ہو، ایکشن کمیٹی عوام کا پلیٹ فارم ہے، اور عوام کے جو بھی نظریات ہیں ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ان کی عزت کرتا ہے. سب کو اپنے اپنے جو اپنی جماعتوں کے پلیٹ فارم موجود ہیں ان سے اپنے جو نظریات کا پرچار کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن جو ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے اس سے نہ تو الحاق پاکستان نہ ہی جو ہے نا خود مختار کشمیر کی کوئی نہ کوئی بات یہاں پہ کی جا سکتی ہے. یہ سب کو لے کے چلیں، کیونکہ اگر ہم ایک کسی کو نظریے کو لے کے چلیں گے کہ دوسرے نظریے کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ مختلف لوگ آپ پہ یا ایکشن کمیٹی پہ تنقید کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ خود مختار ٹولہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے راگ ایجنٹ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فنڈی ٹیم ہے، کوئی کہتا ہے کہ آج سے 10-15 سال یا 20 سالوں بعد لوگ ایکشن کمیٹی کے بارے میں بہت کچھ غلط کہیں گے یا جو ان کی اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی. مختلف طرح کے لقب دیتے ہیں. تو ان ساروں کے لیے آپ کا کوئی موقف یا آپ کا کوئی؟ دیکھیں یہ سارے کی ساری جو الزامات ہیں یہ اس حکمران طبقے کی طرف سے ہیں جو محلوں میں رہتا ہے، جو عام انسان کی زندگی سے دور ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلانے والا ہے، جو ریڑھی بان ہے یا جو مزدوری کرتا ہے، جس کے گھر میں اس وقت جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد سے ایک سستی بجلی آ رہی ہے، سستا آٹا آ رہا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے الزامات جو ہے نا وہ حکمران طبقے کے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بیسک رائٹس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ہم لوگ آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں جو زندہ ہیں اس وقت، جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے. بیسک جو ہے وہ آپ کی وہ اس کو جان بوجھ کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں یا فوج کے اگینسٹ ہیں. کیوں؟ یہ ان سے وفاداری ثابت کر کے نہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے گا، یا تو وہ اپنے اقتدار کے چکر میں اس طرح کے بہت سے الزامات لگاتے ہیں. کیونکہ اب یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اب ان حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. وہ اب بھی جو ہے نا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اصل وفادار جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں، لہذا ہم اقتدار میں رہیں. یہ آپ کے دشمن ہیں جو اصل میں ان حکمرانوں کے دشمن ہیں. یہاں کا نوجوان پڑھا لکھا باشعور طبقہ وہ ان حکمرانوں کا دشمن ہے جو نالائق لوگ ہم پہ مسلط ہیں. یہ اپنے ان کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار جو ہے نا وہ ملتا رہے. لبریشن فرنٹ کی کارکن بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں، ڈاکٹر میرے خیال سے طاہرہ توقیر نام ہے ان کا. تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی پہ کافی زیادہ تنقید کرتی ہیں. ان کے آفیشیل پیج سے بھی بہت زیادہ بیانات گردش کرتے ہیں. مختلف نیوز چینلز بھی ان کی جو گرافکس ہیں وہ بنا کے لگا رہے ہیں. اس میں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کی جو ناقص پالیسیاں ہیں، اس ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کا قتل عام ہوا، اور دین ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بار بار وہ نوٹیفیکیشن لے کے واپس آ جاتے رہے ہیں، اور ابھی پھر یہ اسی گیما گیمی میں ہے، اور یہ پورا پروسیس ایسے ہی لے جا رہا ہے. بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی میں جو اہل لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہیں. جو لوگ کور ممبر سمجھتے ہیں یا جو لوگ ایکشن کمیٹی کی جو بیس ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی کہ تحریک کو لے کے اصل میں چلنا کیسے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میڈم طاہرہ توقیر جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل عزت ہیں. ان کی بہت زیادہ سٹرگل ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تنقید کر رہی ہیں تو وہ باہر سے تنقید کر رہی ہیں. وہ جو تنقید کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو مثبت لینا چاہیے. اور تنقید کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی دشمنی اختیار کر لی ہے. یہ ہمارا سماج پسماندہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حقیقی دوست ہوتا ہی ہوا ہے جو آپ پہ تنقید کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے آپ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کمی ہیں. تو اس لیے میں اس کو انتہائی مثبت لیتا ہوں. اور میں ان سے اس بات پہ ایگری بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو جدوجہد ہے اس کو مزید ریفائن ہونا چاہیے. اس کے اندر بہتر سے بہتر مائنڈز ہونے چاہیے، بہتر سے بہتر سٹیپس ہونے چاہیے. یہ بہت پازیٹیو ہے. ہاں یہ جو بات ہے کہ ایکشن کمیٹی نے بچے مروائیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بتائی گئی. ایکشن کمیٹی ایک احتجاجی تحریک کو لے کے چل رہی ہے جو لوگوں کے بیسک رائٹس کے لیے. آپ دیکھیں 78 سالوں سے اس ملک کے اندر علاج معالجہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ مر گئے، بھوک ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ مر گئے. تو آپ دیکھیں کہ آج اس بھوک کے خلاف، اصلاح علاجی کے خلاف، اصلاح تعلیمی کے خلاف اگر ہم لوگ جدوجہد کرنے کے لیے نکلیں تو یہ بچے ہم نے نہیں مروائے، یہ انہی ظالموں نے جنہوں نے یہاں پہ ایف سی اور پی سی منگوائی ہے،
اس عوام کی تحریک کو کچلنے کے لیے یہ ظلم انہوں نے کیا ہے, ہمارے لوگوں کو شہید انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو آپ ایک مقدس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اور اس مقدس مشن کے اندر آپ اگر ظالم آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو آپ کو الزام دیا جائے کہ آپ کے ساتھ والوں کو, آپ کے ساتھیوں کو جو ہے نا آپ نے مروایا. یہ اس طرح سے نہیں ہے. مطلب کہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ناقص پالیسیاں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک کو مزید مضبوط ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی پالیسی اس طرح کی ہے تو وہ امپروو ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پہ یہ ہے کہ جاوید بٹ صاحب سابق وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں, وہ شوکت نواز میر صاحب اور ایکشن کمیٹی پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. ان کے بیٹے کا ریسنٹ بیان بھی گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شوکت نواز میر صاحب کے پاس آئی فون کہاں سے آیا, پہلے ان کے پاس نہیں تھا ہوتا, ٹھیک ہے. وہ ایک کتابوں کی شاپ ہے ایک ان کی, ٹھیک ہے. ان کا سورس آف انکم کیا ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا مہنگا وہ فون لے کے گھوم رہے ہیں. اور سیکنڈ پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو بتائیے گا کہ آپ کو باہر سے کتنی فنڈنگ ہوتی ہے یا آپ کے ساتھیوں کو باہر سے کتنی فنڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس طرح نا کہ کسی کی ذاتی ملکیت کی جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ان پہ کمنٹ کرنا یہ بلو دا بیلٹ باتیں, یہ غیر معیاری باتیں, یہ مناسب نہیں لگتی. آئی فون کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی بندے نے آئی فون لے لیا تو اس کے اوپر اس طرح سے الزامات لگائے جائیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پوری عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ممبر سے لے کے تاؤ بٹ تک اگر کسی ایک فرد کے اوپر بھی آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس نے فنڈنگ لی ہے, باہر سے کسی ملک سے اس نے فنڈنگ لی ہے, یا کوئی ایسی غاصب قوتیں, دنیا کی تاریک قوتیں, باطل قوتیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ بندہ خود آپ کے حوالے کریں گے. آپ کسی کے ثبوت تو کوئی لے کے آئیں. اچھا, آپ کی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ساتھی بھی ہے اور آئی تھنک وہ کور ممبر بھی ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو مالے ڈالے اور وہاں پہ ملا, تو اس پہ ایکشن کمیٹی کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں ایکشن کمیٹی سمجھتی ہے کہ جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں وہ انہی حکمرانوں نے, جس میں یہ پرائم منسٹر بھی شامل ہیں, انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گلوں میں مالا ڈالنا ایک ناجائز عمل ہے. اور پوری عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک جو ہے اس میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں اس کی طرف سے شدید قسم کا رد عمل بھی آیا. تو اس کے بعد ان کو اب وہ کور ممبر ہیں یا نہیں, اس کے بعد ان کو کسی اجلاس میں بیٹھنے نہیں دیا گیا. اور اب جو اگلا جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کو فارغ بھی کر دیا جائے گا. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جو ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں یہ بنائے کس نے اور انہیں تبدیل کون کر سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ عموماً کہتے ہیں کہ یہ ممبر سارے ایکول ہیں جی, تو اس میں سے مطلب ہر بندہ, مطلب لوگ ڈیفرنٹ نیچرز کے بھی ہوتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلے گی ایکشن کمیٹی مستقبل میں؟ جی ایسا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ہر ضلع سے 3 ممبرز لیے گئے ہیں ایک ترتیب کے تحت. پورے آزاد کشمیر میں جو آپ کو پتہ ہے کہ 10 اضلاع ہیں, تو ہر ضلع سے 3 ممبرز لیے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی ٹوٹل تعداد 30 ہے. تو یہ ایک مخصوص پیٹرن کے تحت بنائے گئے. اس وقت جو لوگ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اسٹیشنز پہ تحریک ہم لے کے چل رہے تھے, یہ ستمبر 2023 میں ہم سب اکٹھے بیٹھے, ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہو. تو وہاں پہ پھر ہم نے اس مظفر آباد کے مقام پہ وہ مختلف جو ممبرز ہیں ان کا تعین ہوا. جو لوگ اس وقت تحریک کے اندر ایکٹیو تھے ان نے جو ہے نا شمولیت اختیار کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم میں, اور آج وہ 30 رکنی ایک پلیٹ فارم بنا. انہیں تبدیل کون کر سکتا ہے؟ ان کو جو بھی مثال کے طور پہ ایک ضلع کی ایکشن کمیٹی ہے اور اسی طرح ایک تحصیل کی ایکشن کمیٹی ہے, ہر تحصیل سے ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ایک نمائندہ لیا جائے. تو تحصیل کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں ہماری نمائندگی کون کرے گا, تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ مختلف لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروفیسر نعمان عارف جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں یا الیکشن میں آ رہے ہیں, تو اس پہ آپ نے ابھی تک کھل کے بتایا بھی نہیں ہے, تو اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیں ہماری اس تحریک کا ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے بار بار, ٹھیک ہے, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کئی دفعہ شٹر ڈاؤن, پہیے جام, انٹری پوائنٹس, لانگ مارچز, سب کچھ کر کے ہم اپنے مطالبات منظور ان کے آگے نہیں کرا سکے. ان نے ہمارے مطالبات کو تسلیم بھی کیا, عمل درآمد نہیں کیا. اب ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم یہ جو نالائق لوگ ہم پہ مسلط ہیں ان کو ہی بے اختیار کریں, ان سے اختیار اپنے ہاتھ میں لیں. تو پورے عوامی ایکشن کمیٹی نہیں, پوری عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے
وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق سٹیپ لیں گے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے الیکشن کے اندر آنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سب آئیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فار ایگزامپل اگر آپ الیکشن میں آ جائیں تو سعد انصاری اور دانش ایڈوکیٹ اور یہ باقی لوگ یہ بھی آپ کے حلقہ احباب ہیں, دوست ہیں, اور وہ مائنڈ نہ کریں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سعد انصاری صاحب الیکشن میں آ جائیں تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا, دانش صاحب آ جائیں, رضوان صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یا وہ یا اس طرح, بالکل بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہم سب آپ دیکھیں گے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہم ایک انقلابی تحریک کی طرف جا رہے ہیں. ہاں, اگر پورے آزاد کشمیر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے وہ انتخابی سیاست کے ذریعے چینج لائے گی, وہ ان حکمرانوں سے جان چھڑائے گی, تو پھر ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ کے مختلف اضلاع کے اندر طے کر لیں گے کہ ہم نے کس کس کو آگے کرنا ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ایکشن کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے اور ہر علاقے سے آپ کے 3 کور ممبر ہیں یا ان میں سے جو بھی الیکشن میں آنا چاہتا ہے وہ آئے گا, تو اس سے ایکشن کمیٹی صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ میں تھوڑی سی توڑ پھوڑ آ جائے گی؟ جیسے ایک بندہ ہے فار ایگزامپل یہاں پہ آپ تو کہتے ہیں کہ اگر دانش بھائی آ جائیں یا سعد انصاری صاحب آ جائیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, جو مرضی ہے, لیکن اس طرح جو جیسے مختلف حلقوں میں جائے گی یا مختلف علاقوں میں جائے گی تو یہ توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوگی؟ لوگ سمجھیں گے ایک بندہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں الیکشن میں آنا, دوسرا کہے گا نہیں میں نے آنا ہے, کیونکہ ابھی عوامی جوائنٹ ایکشن کے کمیٹی کے پاس کیونکہ عوام ٹو مچ ہے اور وہ سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور عملی طور پر انہیں سیاست میں حصہ لینا بھی چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہترین آپشن ہے ان کے لیے, کیونکہ بار بار کی تحریک شٹر ڈاؤن اس سے جو ہمارے AJK کا جو ایک کہہ رہے ہیں کہ باہر جو امیج جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو میڈیا ہے جو بڑے ٹی وی چینلز ہوں گے اس میں بھی وہ اس طرح سے نہیں سروائیو نہیں کر پاتی ایکشن کمیٹی, اور بڑے اینڈ پہ جا کے جس دن آخری لاسٹ تھا مطالبات منظور ہوئے ہیں اس دن جا کے بڑے ٹی وی چینلز میں بھی چلی گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امیج باہر کی جانب خراب جاتا ہے یا کیا؟ نہیں, دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ابھی تک عوامی ایکشن کمیٹی نے نہیں کیا کہ ہم نے الیکشن میں آنا. ہاں, یہ ڈسکشن ہر طرف اس وقت اوپن ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا کہ عوامی ایکشن کمیٹیز نے الیکشن میں آنا ہے تو پھر وہ یہ بھی بیٹھ کے عوامی ایکشن کمیٹیز ہی فیصلہ کر لیں گی کہ ہم نے کس کس بندے کو آگے کرنا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جی بالکل, وہ جی بالکل. اگر فار ایگزامپل آپ آتے ہیں میرپور سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ایک میرپور کے لوگوں کو ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں کچھ اسکیچ ہوتا ہے یا انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ کر دینا ہے, تو آپ وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے اندر بے شمار مسائل ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ نانگی اڈے کو دیکھ لیں. نانگی اڈے کی جو ڈیڈ ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ 2001 میں ہوا. اس وقت سے لے کے آج تک چند ہزار روپے ہی صرف بلدیہ کو اس اڈے سے جنریٹ ہو رہے ہیں. 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اگر اس اڈے کو ڈیولپ کیا جائے, ایک جدید طرز پہ بنایا جائے, تو مجھے یقین ہے کہ اس اڈے سے سالانہ کروڑوں روپے بلدیہ کے محکمے کو آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پارک کا آپ معاملہ دیکھ لیں. 15 سالوں سے یہ بھی بند ہے, ویو پوائنٹ پارک. یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی حکمران کی ملکیت ہے. یہ اس شہریوں کی, اس شہر کے رہنے والے لوگوں کی ملکیت ہے, یہ ان کا اثاثہ ہے. ہمارے بچوں کو اگر یہاں پہ اچھے جھولے ملیں گے, اچھی رائڈز ملیں گی, اس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بھی, کیونکہ وہ میرے خیال سے 100 کنال سے زیادہ رقبہ ہے جو کہ شہر کے بالکل مڈل میں موجود ہے. اگر اس کو جدید طرز پہ ڈیولپ کیا جائے تو صرف اس پارک سے کروڑوں روپے میرپور کے شہر کو, بلدیہ کو مل سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ گریٹر واٹر سپلائی کو دیکھ لیں. شہری بورنگ کروا کے گزارا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پانی تک نہیں یہ ریاست دے پائی, یہ حکومت دے پائی. تو اگر اس پروجیکٹ کو فعال قرار دیا جائے, اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, ہر شہری کو پانی مل سکتا ہے, ایریگیشن کا سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے اکارڈنگ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا جو منشور ہے اگر عوام کے سامنے رکھا جائے تو آپ وہ سارا بیان کر سکتے ہیں. اور نہیں, یہ بھی آپ نے اچانک سے سوالات پوچھے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اس شہر کے لیے بیسک موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ کیا کی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں, یہ سنجیدگی کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں اور چند سالوں کے اندر اس شہر کو تعمیر و ترقی کی مثال بنائی جا سکتی ہے. صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہ حکمران مسلط ہیں, خاص طور پہ میرپور شہر کی بدنصیبی یہ ہے, اس کے اوپر ایک خاندان نے حکومت کی ہے, اس کے پاس کوئی اہلیت نہیں تھی. یہاں پہ ایک موروثی نظام چلے آ رہا ہے, وہ دادا سے بیٹا, بیٹے کی بھی 50 سالہ حکومت ہے, پھر اب ان کا بیٹا, اب ان کا جو پوتا ہے وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں نے میری اور آپ کی جو نسلوں, ہمارے جو اولادیں ہیں ان کے اوپر حکومت کیسے کرنی ہے. تو یہ موروثی سیاست جو ہے اس کے اندر میرٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ جو ایک نسلی بنیاد کے اوپر
تو یہ مطلب حکمران بنتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نسل یا کوئی خاندان اتنا معتبر یا اتنا اس کے اندر جو ہے شاہی خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے کہ وہ باقیوں پہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائٹیریا ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ جو پلان ہے جو آپ کا منشور ہے اور جو آپ کی ٹیم ہے کیا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس کے ذریعے ہم اپنے شہر کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اچھا اب نا میں آپ سے کچھ چند ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے ایک لفظ میں جواب دینا ہے. جی کوئی ایشو نہیں؟ جی ضرور. ایک لفظ میں جواب دینا؟ ایک لفظ میں مطلب آپ نے ایک ورڈ کہنا ہے. اگر ہم آزاد کشمیر کی سیاست یا سیاسی جو 78 سالہ ہے اس کو اگر ایک ورڈ میں بیان کریں تو ورڈ کیا ہوگا؟ تماشا. تماشا. اور اگر آپ ایک لفظ میں جو آپ نے کور ممبر ہیں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے انہیں کچھ دینا چاہیں تو وہ کیا لفظ ہوگا؟ امید. امید. اور اگر آپ اسپیشلی اپنے جو بھائی ہیں آپ کے ایڈوکیٹ دانش اور ساتھ صاحب انہیں دینا چاہیں پیغام تو کیا ہوگا؟ حوصلہ. حوصلہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ میرپور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ موروثی سیاست. یہ جگہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ برادری ازم. برادری ازم سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ اتفاق سے. ماشاء اللہ آپ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت کلیور ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کی نشست میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا. آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور آپ نے کافی کچھ بتایا بھی. لاسٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی میرپور کی غیور عوام, اپنے آزاد کشمیر کی عوام اور اپنے جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کے نام آپ کوئی پیغام کرنا چاہیں تو آپ. میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. ہم سب لوگ ایک مخصوص وقت میں اس دنیا پہ آئے اور ایک مخصوص وقت ہوگا جس میں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. بڑا مختصر سا عرصہ ہے جو ہمارا یہاں پہ سفر ہے. تو ہمیں زمین پہ فساد برپا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خدا کی اس زمین پہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کی زندگیاں بے معنی اور بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. سب نوجوان اپنی زندگی کو ایک خوبصورت مقصد دیں. یہ جو پلانٹ ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی جدوجہد کریں. جو ہمارے ارد گرد مظلوم, دکھی, تکلیف دہ, پریشان حال انسان موجود ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا اصل میں سمجھتا ہوں ایک عظیم مقصد ہے. اور ہم سب کو اپنے اوپر بہت بڑا فخر ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے اوپر غرور کر رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی ہم قابل فخر انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارے ارد گرد بھلائی پھیلنی چاہیے, فلاح پھیلنی چاہیے اور دوسرے جو انسان ہیں ان کو ہم سے استفادہ ہونا چاہیے. اچھا لاسٹ پہ آخر پہ میرے ایگزام میں ایک بات ایک چل رہی ہے, اگر آپ ناسب سمجھے تو میں آپ سے پوچھ لوں. یہ ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر بھی ہیں یا جو مختلف عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں وہ سیاست کے حوالے سے لے کے یا اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو بڑی سمجھ لیں کہ تھوڑی سی عجیب طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, جیسے ڈنگر کہہ لیا یا اور اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اس نے کہا تھا کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتی. تو ہماری جو محرومیاں ہیں, جو ان حکمرانوں کی دی ہوئی محکومیاں ہیں, جو ظلم اور ستم, جو تکلیفیں ہمارے لوگوں نے دیکھی ہیں ان 78 سالوں میں, وہ اس قدر شدید ہیں کہ یہ الفاظ بن کے سامنے آ رہے ہیں, یہ سخت الفاظ بن کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اتنی محرومیوں اور تکلیفوں میں رہنے والے لوگ آداب کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر لقمان عارف جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو مستقبل کیا لائے عمل ہے اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے حکومت کی جانب سے اس میں جو ابھی تاخیر ہے یا ابھی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس پہ انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی اور لاسٹ پہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک پیغام بھی دیا. اور بہت شکریہ ان کے وقت کا. انشاءاللہ پھر ایک نئی سٹوری ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام.